اور پانی نکل گیا تو پاک نہیں ہوا۔ اب بتائیے کتنے لوگ ناپاکی حالت میں نماز پڑھ لیتے ہیں، ان کو یہ مسئلہ معلوم نہیں، جلسوں میں بتایا نہیں جاتا ہے۔ 5 لاکھ کا جلسہ ہوا لیکن یہ مسئلہ معلوم نہیں کہ پاک کیسے ہوں گے، کیا فائدہ؟ سمجھ رہے بات ہے؟ تو یہ بہت ہی ضروری مسائل ہیں۔ ہاں اب ایک اور طریقہ ہے یہ، لیکن کنواں اور ٹیول کے زمانے کی باتیں ہیں۔ آج کل نل لگائے آدمی کے گھر میں، مشین سے پانی آتا ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر آپ کی ناپاک لنگی آپ کی بیوی ہی دھوئے، لیکن اگر پریشر میں یعنی پانی کا نل کھولے اور تیزی سے پانی نکل رہا ہے تو پھر اس کا حکم الگ ہے، اس میں پوری طاقت سے نچوڑنا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں پریشر میں ناپاکی بہ نکلنے کا پورا جو ہے یہ اعتقاد اور اعتماد ہے۔ اسی طرح ایسی ندی میں نہا رہے ہیں آپ جہاں پانی تیزی کے ساتھ بدن کو لگ رہا ہے، بالکل تیز بہاؤ ہے، تو اگر وہاں پر آپ نے لنگی پہن کے نہایا تو الگ سے اور نچوڑنے کی ضرورت نہیں، وہ پاک ہو گئی، اس لیے کہ پانی بار بار لگ کر وہ نجاست کو بہا کر لے کر چلی گئی۔ یہ حکم وہاں ہے جہاں بالٹی میں یا ٹب میں آپ کپڑا دھو رہے ہیں، سمجھ رہے نا، باریکی سمجھیے گا مسئلے کی۔ تو یہ صورتیں ہیں پاکی اور ناپاکی۔ اب بدن میں آپ نہا رہے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جس نے پانی جلدی جلدی دیا اور کان کا کہیں پہ کوئی حصہ چھوٹ گیا، یا آپ کے ایسے آپ نے نہایا سر اٹھایا ہی نہیں تو یہ گلا کا کوئی حصہ، موٹا آدمی ہوتا ہے گلے میں تہ جم جاتی ہے، تو اگر تہ کے بیچ میں چھوٹ گئی کوئی جگہ، موٹا آدمی ہے پیٹ میں 2-3 راؤنڈ ہو گیا ہے تو ایک تہ دوسرے تہ پہ چڑھ گیا ہے تو اس کو اٹھا کر دھونا ضروری ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کہیں بھی بہت سے موٹے لوگوں کا ادھر جو ہے وہ جم جاتا ہے، چمڑی جم جاتی ہے، اور اس نے نہا لیا لیکن 2 چمڑیوں کے بیچ کی جگہ چھوٹ گئی تو غسل نہیں ہوا۔ پورے بدن میں عورت ہو یا مرد، ایک بال کے برابر جگہ اگر چھوٹ گئی ہے تو غسل فرض ادا نہیں ہوگا۔ تو یہ بہت ضروری مسئلہ آپ یاد رکھیں، سمجھ رہے ہیں؟ جب تک پاک نہیں ہوں گے تب تک۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے دیہاتوں میں خاص کر کے ہمارے علاقے میں کہ چھوٹا بچہ اگر پیشاب کر دیا تو دادی نانی وغیرہ کہتی ہے کہ ابھی جب تک دانا نہ کھائے تب تک اس کا پیشاب پاک ہے، ایسا عورتیں خاص کر کے۔ تو بچہ اگر ابھی پیدا ہوا، ابھی 1 منٹ ہوا اس کا پیدا ہوا، کچھ نہیں کھایا ہے، 1 منٹ ابھی پیدا ہوتے ہی پیشاب کر دیا تو وہ پیشاب بھی اسی طرح ناپاک ہے جس طرح 50 سال کے آدمی کا پیشاب ناپاک ہے۔ دانا کھانے ہونے سے کوئی مطلب نہیں، پیشاب 1 دن کے بچے کا پیشاب بھی ویسا ہی ناپاک ہے جیسے 100 سال کے آدمی کا پیشاب ناپاک ہے، ناپاکی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں اگر بچے نے پیشاب کر دیا تو نہانا ضروری نہیں ہے، آپ کو نہانا ضروری نہیں ہے، کپڑا بدل دیجئے اور جہاں پیشاب لگا اس جگہ کو خالی دھو دیجئے، آپ پاک ہو گئے، نماز پڑھ سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ یا آپ کہیں جا رہے ہیں، پاخانہ آپ کے پیر میں لگ گیا، گوبر لگ گیا، کچھ بھی ایسی ناپاک چیز لگ گئی تو آپ ناپاک نہیں ہوئے، جہاں وہ گندگی لگی ہے اس جگہ کو دھونا ہے صرف، آپ کو نہانا ضروری نہیں ہے۔ نہانا آپ پر کب ضروری ہے؟ جب ناپاکی آپ کے اندر سے نکلے، آپ رات میں سوئے ناپاک ہو گئے یا کسی اور طریقے سے آپ ناپاک ہو گئے، جو اندر سے آپ کی ناپاکی نکلی اس کی وجہ سے آپ ناپاک ہوتے ہیں، نہانا ضروری ہے۔ باہر کی گندگی، مثال کے طور پر کوئی کتا آپ کے بغل، آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، کوئی کتا بغل سے گزرا اور ٹچ ہو گیا تو اکثر دیہات میں یہ ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ ہم ناپاک ہو گئے۔ اگر کتے کا بدن سوکھا ہے، بھیگا ہوا نہیں ہے، اور کوئی نجاست اس کے بدن میں بظاہر نہیں لگی ہے، دکھائی نہیں دے رہی ہے،
تو صرف لگنے سے آدمی ناپاک نہیں ہوگا. ہاں کتے کا بدن بھیگا ہے یا کوئی گندگی لگی ہے تو ٹچ ہونے سے آپ کا کپڑا ناپاک ہوگا. سمجھ رہے بات؟ تو اس طرح کے بہت سے مسائل ہیں جس کو ہماری ماں بہنوں کے خاص کر کے تو آپ پاکی ناپاکی کے مسائل کو اچھی طرح سمجھیے. جو بات سمجھ میں نہ آئے اسے آپ پوچھ بھی سکتی ہیں کہ یہ مسئلہ ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, ہم کو سمجھا دیجئے. آپ امام صاحب سے رابطہ کیجئے کہ امام صاحب یہ مسئلہ کیسے. پوچھنے آئیے. آپ سوچتے ہیں کہ میں امام صاحب کے پاس جاؤں گا, میں عالم کے پاس جاؤں گا. اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو, تم میں سے جو نہیں جانتا ہے وہ جانکاروں سے پوچھے. جانتے ہیں کہ آپ اگر روزانہ یہ عادت بنا لیں کہ روزانہ جب آپ کو ٹائم ملے گا کسی بھی عالم سے ملاقات ہوگی تو ایک مسئلہ پوچھوں گا. اگر آپ نے یہ عادت بنا لیا تو آپ کو طالب علم جیسا ثواب ملے گا. اور اسی عادت میں اگر آپ کی موت ہو گئی تو آپ ایک طالب علم کی موت مریں گے اور بغیر حساب کی جنت میں جائیں گے. لیکن آدمی سنتا ہے امام صاحب سے پوچھنے جائیں گے. یہ مت سوچیے اللہ کے بندو, آپ علم حاصل کرو جہاں ملے. جو بات اچھی بات جہاں جس کے پاس ملے اسے آپ حاصل کر لیجئے, اس پر عمل کر لیجئے. یقیناً اور بھی بہت سے مسائل ہیں. کیا کچھ کہہ رہے تھے؟ وہ چوڑی کے بارے میں, سونا چاندی کسی کے پاس نہ ہو تو کیا کچھ تو مٹی کی چوڑیاں پہنے, مٹی کی چوڑی پتھر کی جو آتی ہے شیشے کی طرح دکھتی ہے, وہ چوڑیاں پہن کر نماز پڑھے. اور کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں. 5 منٹ کا وقت. کسی کو کچھ پوچھنا ہے, ماں بہنوں کو پوچھنا ہے. اور ایک بات آپ اور نوٹ کر لیجئے کہ آج ہم آئے ہیں آپ کے یہاں, 1 مہینے کے بعد پھر اسی طرح ایک اتوار کو آئیں گے. ہر جگہ میں آپ ان چیزوں پر عمل کیجئے جو آج بتا کے جا رہے ہیں. اس کے بعد خاص کر کے ماں بہنوں سے مخاطب ہوں گے آئندہ جو سیشن آئے گا 1 مہینے کے بعد, کہ کچھ عورتوں کے مسائل ہیں جس کو ہم بہت کھل کر بیان نہیں کر سکتے یہاں پہ. اس کے لیے کیا ہے کہ اگر آپ کا شوہر ہے تو آپ اپنے شوہر کو بتائیے کہ میرے ساتھ یہ پریشانیاں ہیں. آپ کا شوہر کسی عالم مفتی امام صاحب کے پاس آئے گا, عورتوں کے کچھ مخصوص مسائل جیسے حیض, نفاس اور استحاضہ, تو یہ عورتوں کے کچھ خاص مسائل ہیں. جس طرح مردوں کے مزی, ودی, منی, اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں, تو عورتوں کے بھی